خوش آمدید۔ آج ہم نیورو اینستھیزیا کے ان بنیادی اصولوں میں گہرائی تک جائیں گے جو ایک اینستھیزیولوجسٹ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی مریض آپ کی دیکھ بھال میں ہوتا ہے تو یہ صرف بے ہوشی کی دوا دینے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کے سب سے قیمتی اثاثے یعنی اس کے دماغ کے محافظ ہوتے ہیں۔ تو چلیں اس اہم کردار کو سمجھنے کے لیے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے مونوکلی ڈاکٹرن۔ اس کو سمجھنے کے لیے اپنی کھوپڑی کو ایک سخت بند ڈبے کی طرح سوچیں۔ اس ڈبے کا حجم بالکل فکسڈ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس کے اندر 3 چیزیں ہیں: تقریباً 80% دماغی ٹشو، 12% خون اور 8% سیریبروسپائنل فلوئڈ یعنی CSF۔ یاد رکھیں، اس فکسڈ جگہ میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور یہیں سے اصل چیلنج شروع ہوتا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز بڑھ جائے تو توازن برقرار رکھنے کے لیے باقی 2 میں سے کسی ایک کو کم ہونا ہی پڑے گا۔ جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے تو انٹراکرینیل پریشر، جسے ہم ICP کہتے ہیں، بڑھنے لگتا ہے، اور جب ICP بڑھتا ہے تو دماغ کو سیدھا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک محافظ کے طور پر ہم دماغ کی صحت پر نظر کیسے رکھتے ہیں؟ ہم کچھ بہت ہی اہم پیمانوں کو مانیٹر کرتے ہیں۔ آپ انہیں دماغ کے اپنے وائٹل سائنز کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم ہے سیریبرل پرفیوژن پریشر یا CPP۔ بہت آسان لفظوں میں یہ وہ پریشر ہے جو دماغ تک خون پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ فارمولا بہت سادہ ہے، یہ مین آرٹیریل پریشر یعنی MAP اور انٹراکرینیل پریشر یعنی ICP کا فرق ہے۔ اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ CPP ہمیں براہ راست بتاتا ہے کہ دماغ کو کتنی آکسیجن اور غذائیت مل رہی ہے۔ عام طور پر CPP کی ویلیو 80 سے 100 ملی میٹر مرکیوری کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر یہ 50 سے نیچے گر جائے تو سمجھے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے اور دماغی کام کاج متاثر ہونے لگتا ہے۔ تو اس نازک توازن کو ہر حال میں برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اگلا اہم وائٹل سائن ہے سیریبرل بلڈ فلو یعنی CBF۔ یہ اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر 100 گرام دماغی ٹشو میں سے کتنا خون گزر رہا ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ دماغ کی لائف لائن ہے جو اسے زندہ رہنے کے لیے ضروری آکسیجن اور گلوکوز پہنچاتی ہے۔ اوسطاً CBF کی مقدار 50 ملی لیٹر فی 100 گرام فی منٹ ہوتی ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر دماغ میں خون کا بہاؤ صرف 10 سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے تو انسان ہوش کھو دیتا ہے۔ جی ہاں، صرف 10 سیکنڈ۔ پھر آتی ہے سیریبرل میٹابولک ریٹ یا CMR۔ یہ دماغ کے آکسیجن استعمال کرنے کی رفتار ہے، مطلب دماغ کتنی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ اپنے چھوٹے سائز کے باوجود ہمارے جسم کی کل آکسیجن کا تقریباً 20% اکیلے استعمال کرتا ہے۔ یہ بات دماغ کی نزاکت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اگر خون کا بہاؤ صرف 3 سے 8 منٹ کے لیے بھی رک جائے تو دماغ کے جو توانائی کے ذخائر ہیں یعنی ATP وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو نقصان ہوتا ہے وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دماغ اسکیمیا یعنی خون کی کمی کے لیے انتہائی حساس ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ کن چیزوں پر نظر رکھنی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ ہم ان پر اثر انداز کیسے ہو سکتے ہیں۔ آئیے ان لیورز یا کنٹرولز پر بات کرتے ہیں جو ایک اینستھیزیولوجسٹ دماغ کی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں سب سے طاقتور ٹولز میں سے ایک ہے PaCO2 یعنی خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول۔ وینٹیلیشن کو کنٹرول کر کے ہم PaCO2 کو بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں اور اس سے ICP کو قابو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر PaCO2 کم ہو تو دماغ کے خون کی نالیاں سکڑتی ہیں، جس سے CBF اور ICP دونوں کم ہوتے ہیں، اور اگر PaCO2 زیادہ ہو تو نالیاں پھیلتی ہیں اور CBF اور ICP بڑھ جاتے ہیں۔ درجہ حرارت کا بھی دماغ پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہائپوتھرمیا یعنی جسم کے درجہ حرارت کو کم کرنا دماغ کے میٹابولزم یعنی CMR اور خون کے بہاؤ یعنی CBF دونوں کو کم کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نیورو پروٹیکٹیو حکمت عملی ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہائپرتھرمیا یعنی بخار دماغ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
اب ایک اور بہت ہی زبردست چیز ہے جسے آٹو ریگولیشن کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ اتنا سمارٹ ہے کہ یہ 60 سے 160 ملی میٹر مرکری کی وسیع بلڈ پریشر رینج میں اپنے خون کے بہاؤ کو خود بخود ایک جیسا رکھ سکتا ہے۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بہت اہم بات ہے، جن مریضوں کو دائمی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے ان میں یہ پوری رینج دائیں طرف شفٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دماغ کم بلڈ پریشر کو بالکل برداشت نہیں کر پاتا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ٹولز یعنی اینستھیزیا کی ادویات دماغ کی فزیولوجی پر براہ راست کیسے اثر ڈالتی ہیں۔ یہ ٹیبل بہت اہم ہے۔ ذرا غور کریں کہ مختلف اینستھیٹکس کے اثرات کتنے مختلف ہیں۔ جو انہیلڈ ایجنٹس ہیں جیسے آئسوفلورین، وہ ایک عجیب کام کرتے ہیں۔ وہ دماغی میٹابولزم یعنی CMR کو تو کم کرتے ہیں، لیکن خون کے بہاؤ یعنی CBF کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسے ہم انکپلنگ کہتے ہیں۔ دوسری طرف پروپوفول دونوں کو کم کرتا ہے، جو اکثر ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر ہے کیٹامین، جس کی کہانی بالکل ہی الگ ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ کیٹامین وہ واحد انٹراوینس دوا ہے جو سیریبرل بلڈ فلو کو بڑھاتی ہے۔ اس لیے جن مریضوں کا ICP پہلے سے ہی زیادہ ہو، ان میں کیٹامین کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر اور احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، آئیے اسے اکٹھا کر کے دماغ کی حفاظت کے لیے کچھ عملی حکمت عملیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھیں، جسم بھی بہت سمارٹ ہے۔ ICP میں اضافے کے خلاف اس کے اپنے قدرتی دفاعی نظام ہوتے ہیں، جیسے CSF کو ریڑھ کی ہڈی کی طرف بھیج دینا، اس کے جذب کو بڑھانا، اس کی پیداوار کو کم کرنا اور دماغ میں خون کے حجم کو کم کرنا۔ لیکن ان میکانزمز کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور یہ ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری حکمت عملی کے بنیادی ستون کیا ہیں؟ یہ 4 نکات ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پہلا، CPP کو 70 ملی میٹر مرکری سے اوپر رکھیں۔ دوسرا، ہر قیمت پر آکسیجن کی فراہمی یقینی بنائیں۔ تیسرا، PaCO2 کو نارمل رینج میں رکھیں۔ اور چوتھا، خون میں شوگر لیول کو سختی سے کنٹرول کریں۔ یہ آپ کی حفاظتی ڈھال ہیں۔ آخر میں، یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری حکمت عملی کام کر رہی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ہم جدید مانیٹرنگ کا استعمال کرتے ہیں، جو ہمیں دماغ کے اندر جھانکنے کے لیے ایک کھڑکی فراہم کرتی ہے۔ BIS یا بائی اسپیکٹرل انڈیکس اس میں ہماری بہت مدد کرتا ہے۔ یہ دماغ کی برقی سرگرمی یعنی EEG کو ایک سادہ سے نمبر میں بدل دیتا ہے۔ 0 کا مطلب ہے کوئی سرگرمی نہیں اور 100 کا مطلب ہے مکمل طور پر بیدار۔ جنرل اینستھیزیا کے دوران ہمارا ہدف 40 سے 60 کی رینج ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں دوا کی بالکل صحیح مقدار دینے میں مدد ملتی ہے۔ زیادہ ہائی رسک سرجریوں میں ہم ایووکڈ پوٹینشلز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمیں مخصوص اعصابی راستوں کی صحت پر نظر رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے SSEP حسی راستوں کے لیے، MEP موٹر راستوں کے لیے اور BAEP دماغی تنے کی سرجریوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ دماغ کے محافظ کی حیثیت سے اگر آپ کو صرف ایک چیز کی حفاظت کرنی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہے، لیکن اس سوال پر غور کرنا یہی آپ کو ایک بہترین اینستھیزیولوجسٹ بننے میں مدد دے گا، کیونکہ آخر میں یہ سارا کھیل اسی نازک توازن کو برقرار رکھنے کا ہے۔